بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے کمپیوٹر ایپلیکیشن کے پہلے یونٹ سے شروع کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے دا کمپیوٹر سسٹم۔ کمپیوٹر سسٹم ہوتا کیا ہے؟ کمپیوٹر سسٹم از این الیکٹرانک مشین which process data and converts it into information۔ کمپیوٹر ایک ایسی الیکٹرانک مشین ہوتی ہے جو ہمارے ڈیٹا کو پروسیس کرتی ہے اور اس کو انفارمیشن میں تبدیل کر دیتی ہے۔ A computer system consists of integrated devices that input, output, process and store data and information۔ اور جو کمپیوٹر سسٹم ہے یہ مختلف قسم کی ڈیوائسز سے مل کر ایک سسٹم کی شکل میں جو ہے وہ وجود پاتا ہے۔ اور اس کمپیوٹر کے سسٹم کے اندر کچھ انپٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں، کچھ آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں، کچھ پروسیسنگ ڈیوائسز ہوتی ہیں، کچھ اسٹوریج ڈیوائسز ہوتی ہیں، جو تمام مل کر ہمارے ڈیٹا کو کنورٹ کرتی ہیں انفارمیشن کے اندر اور ہمارے پرابلمس کو سالو کرنے میں ہمیں مدد دیتی ہیں۔ اب یہ انپٹ ڈیوائسز کیا ہیں، آؤٹ پٹ ڈیوائسز کیا ہیں، اسٹوریج ڈیوائسز کیا ہیں، یہ تمام چیزیں ہم یونٹ 2 کے اندر کمپیوٹر آرکیٹیکچر کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہاں پر میں آپ کو اس کے بنیادی کمپوننٹس کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ اس میں سینٹرل پروسیسنگ یونٹ یعنی سی پی یو ہوتا ہے، میموری، ریم جسے ہم بولتے ہیں، اسٹوریج ڈیوائسز جن کے اندر ہمارا ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے، انپٹ ڈیوائسز وہ والی ڈیوائسز جن کے تھرو ہم کمپیوٹر کو انسٹرکشنز دیتے ہیں، آؤٹ پٹ ڈیوائسز جن پہ کمپیوٹر ہمیں ریزلٹس جو ہے وہ شو کرتا ہے، وہ آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں۔ اسی طرح مدر بورڈ ہے، مدر بورڈ جو ہے یہ بیسیکلی تمام ڈیوائسز جو آپس کے ساتھ کمیونیکیشن کرتی ہیں وہ مدر بورڈ کے تھرو ہی آپس میں انٹر لنک ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپریٹنگ سسٹم ہے۔ آپریٹنگ سسٹم از دا ہارٹ آف دا کمپیوٹر سسٹم۔ کہ آپریٹنگ سسٹم کے بنا کوئی بھی کمپیوٹر جو ہے وہ رن نہیں ہو سکتا، مطلب ڈیوائسز جو ہیں وہ ورکنگ حالت میں نہیں آ سکتی۔ آپریٹنگ سسٹم کے اندر مختلف قسم کے سافٹ ویئر اپلیکیشنز آتی ہیں۔ سافٹ ویئر اپلیکیشنز بنیادی طور پر ایسی اپلیکیشن یا ایسے سافٹ ویئر پیکیجز ہوتے ہیں یا ایسے پروگرام ہوتے ہیں جو ہماری پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، جن کو ہم استعمال کرتے ہوئے اپنی پرابلمز جو ہیں ان کو سالو کرتے ہیں۔ پیریفرلز وہ والی ڈیوائسز جو ہم اب ایکسٹرا سسٹم کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں، یعنی ان کو اگر استعمال کرنا ہے تو اٹیچ کر لیا، جب ان کا استعمال ختم ہو گیا تو ہم اپنے سسٹم سے ان کو ڈیٹیچ کر دیتے ہیں۔ اس سے سسٹم کی ورکنگ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ نیٹ ورک انٹرفیس، نیٹ ورک انٹرفیس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بعض اوقات 2 یا 2 سے زیادہ کمپیوٹرز کو آپس میں انٹر لنک کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں نیٹ ورک انٹرفیس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب اس یونٹ کے اندر سب سے پہلے جو ہمارے پاس چیز ہے وہ ہے کمپیوٹر سسٹم میں سیریل اور ڈائریکٹ میتھڈ آف ایکسیس۔ بنیادی طور پہ سیریل اور ڈائریکٹ میتھڈ آف ایکسیس جو ہیں یہ ہم ڈیٹا بیسز جو بناتے ہیں ان کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ ڈیٹا بیس کے اندر مختلف قسم کے ریکارڈز ہوتے ہیں جو ایک سیریل کے اندر محفوظ کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے کمپیوٹر کے اندر کیا ہوتا تھا کہ آپ نے 100 ریکارڈ اس کے اندر بنا لیے ہیں اور آپ نے 59 نمبر ریکارڈ کو سرچ کرنا ہے یا اس کے اوپر جانا ہے تو اس کے لیے ہمیں 58 ریکارڈز جو تھے ان کو ریڈ کرنا پڑتا تھا 1 بائی 1، پھر ہم 59 نمبر کے اوپر پہنچتے تھے، اور یہی میتھڈ جو ہے یہ سیریل میتھڈ کہلاتا تھا۔ لیکن اس سے کمپیوٹر کی پروسیسنگ ٹائم جو تھا وہ بڑھ جاتا تھا، رسپانس ٹائم اس کا بڑھ جاتا تھا۔ ہمیں رزلٹ کے لیے اگر دیکھیں ہمارے پاس 1 لاکھ سے زیادہ ریکارڈ ہوں، جیسے ہمارے پاس نادرا کی ڈیٹا بیس ہے، اگر ہم اسی کی بات کریں تو اس میں لاکھوں ریکارڈز ہیں، تو اگر ہم سیریل میتھڈ استعمال کریں تو سیریل میتھڈ کی صورت میں کیا ہوگا کہ ہمیں ریکارڈ سرچنگ میں بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ لگانا پڑے گا۔ اور جو ڈائریکٹ میتھڈ ہوتا ہے، ڈائریکٹ میتھڈ میں آپ ڈائریکٹلی
جس بھی ریکارڈ کو سرچ کرنا چاہتے ہیں آپ ڈائریکٹلی اس ریکارڈ کے اوپر جمپ کر جاتے ہیں اور اس سے پہلے والے تمام ریکارڈز جو ہوتے ہیں ان کو ہم بائی پاس کر دیتے ہیں. Serial and direct method of access refer to two different ways data can be accessed or retrieved from storage devices. These methods are often associated with different types of storage media and access mechanisms. اس میں سب سے پہلے سیریل ایکسیس جو ہے، سیریل ایکسیس انوالوز ایکسیسنگ ڈیٹا سیکوینشلی، یعنی کہ آپ نے اس کو ایک سیکوینس میں ہی ڈیٹا کو جو ہے وہ ریڈ کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ میتھڈ تو سیکوینشل میتھڈ یا سیریل میتھڈ استعمال کر رہے ہو اور ڈیٹا جو ہے اس سے آپ بنا پہلے ریکارڈز کو ریڈ کیے آپ جو ہے وہ آخری ریکارڈ کے اوپر چلے جائیں. لیکن جو ڈائریکٹ ایکسیس ہے، ڈائریکٹ ایکسیس آلسو نون ایز رینڈم ایکسیس، رینڈم ہوتا ہے، کسی کو بھی آپ 100 ریکارڈ میں سے کسی بھی ریکارڈ کے اوپر آپ آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں اور اس کے لیے اس سے پہلے والے ریکارڈز کو ریڈ کرنا ضروری نہیں ہے. میں آپ کو اس کی اگزامپل یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں. مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس 1 سے لے کے 20 تک ریکارڈز پڑے ہوئے ہیں. اب اگر میں نے 15 نمبر ریکارڈ پہ جانا ہے تو سیریل میتھڈ میں کیا ہوگا، میں پہلے ریکارڈ نمبر 1 پہ، پھر 2، پھر 3، پھر 4، 5 اس طرح سے ریڈ کرتے ہوئے میں ریکارڈ نمبر 15 پر پہنچوں گا. لیکن جو ڈائریکٹ ایکسیس میتھڈ ہے، رینڈم ایکسیس میتھڈ ہے، اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، اس کے اندر ہم ڈائریکٹ ریکارڈ نمبر 14 کے اوپر پہنچ جاتے ہیں. اس سے ڈیٹا ریٹریول ٹائم جو ہے وہ بہت فاسٹ ہو جاتا ہے. ود ان اے سیکنڈ آپ جو ہے جتنے بھی ریکارڈ سرچ کرنا چاہیں ود ان اے سیکنڈ آپ ان کو سرچ کر سکتے ہیں.